حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسلام قبول کر لیا. صدیق اکبر کے دل کی تمنا ہے، آرزو ہے، دل کا شوق ہے. اللہ نے صدیق اکبر کو بڑا مال عطا فرمایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، مکہ کے بازار میں صدیق اکبر کی ریشم کی دکانیں موجود ہیں. بڑا مالدار اللہ نے بنایا. اسلام قبول کرنے کے بعد صدیق اکبر نے تجارت نہیں کی، مال نہیں کمایا، دنیا پہ محنت نہیں کی. صدیق اکبر مال کی گٹڑی اٹھا کے پھرتا ہے. کوئی ایسا حضور کا غلام ہو، کسی کافر کا غلام ہو، اللہ کے نام پہ مار کھاتا ہو، یہ مال اس کے قدموں پہ قربان کر کے اسے خرید کے حضور کے قدموں میں آزاد کر دوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بولے لا الہ الا اللہ. واہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کا مال صدر کھائے گا، وزیر کھائے گا، امیر کھائے گا، شرابی لوگ کھائیں گے، کنجر کھائیں گے، کنجریاں کھائیں گی، شراب پہ مال خرچ کیا جائے گا، بدماشی پہ مال خرچ ہوگا. واہ صدیق اکبر، تیرے مقدر پہ دو جہاں قربان کر دو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدیق کا مال ہو حضور کے قدموں میں قربان ہو جائے، صدیق اکبر اس پہ بڑا راضی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی میں نے اس گلی کا چکر لگایا، کبھی دوسری گلی کا چکر لگایا، اچانک میری نگاہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پہ پڑی. امیہ ابن خلف کا غلام ہے. مجھے دیکھنے کے بعد امیہ نے بلال کی گردن پہ چھلانگے لگانا شروع کر دی. پاؤں رکھتا ہے، کمر کے نیچے دیکھتے ہوئے شعلے جل رہی ہے. بلال کی زبان سے ایک ہی آواز آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ کلمہ پڑھنا بڑا مشکل ہے، یہ کلمہ پڑھنا مسلمانوں بڑا مشکل ہے. احد کی آواز لگانا، ایک اللہ. بھئی یہ مزار والے بھی تو اللہ کے ساتھ ہے نا، یہ پیر، یہ فقیر. کئی بندے کہیں گے جی یہ بھی اللہ نے بنائے ہوئے. اللہ نے اپنے شریک تو نہیں بنائے نا، اللہ نے اپنے بندے بنائے ہیں. ہم بھی ولیوں کو مانتے ہیں، یہ ولی اللہ کے بندے ہیں، ولی خدا نہیں ہے، ولی حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے. ہاں اللہ کے دین کے وارث ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ولی اللہ کے دین کے وارث ہے، قرآن کے وارث ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت کے مالک ہیں. حضرات انبیاء علیہ السلام نے جو دین بھیجا، جو اللہ کا دین لے کے آئے، قرآن لے کے آئے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لے کے آئے، ولی اس پہ محنت کرتے ہیں، اس پہ قربان ہو کے دکھاتے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صدیق اکبر نے دیکھا، امیہ کیوں مارتا ہے؟ کہنے لگا غلام میرا ہے، کلمہ کالی کملی والے کا پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمیں کلمہ مفت میں ملا، غلامی مفت میں ملی، اس لیے قدر نہ کی. غلامی کی قدر نہیں، اسلام کی قدر نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر نہ کی. جاؤ صحابہ کی خبروں سے جا کے پوچھو، کہ بلال حبشی سے جا کے پوچھو، صدیق اکبر سے جا کے سوال کرو، عمر فاروق سے پوچھو، عثمان غنی سے پوچھو، حضرت بلال سے پوچھو، حضرت ابو فقیہ سے پوچھو، اور حضرت حسین سے پوچھو کہ حسین نواز رسول تو نے کلمہ طیبہ کی کیا قیمت ادا کی ہے. اگر ایسا کلمہ پڑھنا ہوتا تو ابو جہل بھی کلمہ پڑھ لیتا جیسے ہم نے پڑھا ہے. اگر ایسا کلمہ پڑھنا ہوتا تو ابو لہب بھی کافر نہ مرتا. صحابہ نے عملی زندگی اپنائی ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی تابعداری کر کے دکھائی ہے.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت بلال کے قریب ہوا. بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ حبشہ کے رہنے والے، یہ امیہ ابن خلف تجھ پہ کتنا ظلم کر رہا ہے، اللہ کا نام آہستہ لے لے. تو جو زور زور سے کہتا ہے احد احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد قل هو اللہ احد، اور یہ اللہ کا نام آہستہ لے لے. اللہ اکبر. حضرت بلال حبشی نے عرض کیا صدیق اکبر بڑے افسوس کی بات ہے، اگر کوئی اور یہ بات کہتا تو بات لگتی تھی. صدیق تو افضل البشر بعد الانبیاء، صدیق اکبر ہے افضل کائنات میں افضل ترین بہترین آدمی صدیق اکبر تو ہے، آپ کی زبان سے یہ بات اچھی نہیں لگتی. مسلمانوں عاشق رسول ایسے ہوا کرتے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا صدیق اکبر میری بڑی مجبوری ہے، جب بھی میں اللہ کا نام اپنی زبان سے لیتا ہوں امیہ مجھے تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، میری گردن پہ پاؤں رکھتا ہے، میری کمر کے نیچے شعلے جلا دیتا ہے. میں آواز لگاتا ہوں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جب میں اللہ کے نام کی صدا بلند کرتا ہوں، جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اپنے رب کو یاد کرتا ہوں، میرے رب کی طرف سے آواز آتی ہے بلال گھبرانا، میں پروردگار عالم نے جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول کے رکھے ہیں. جب میرے اللہ کی طرف سے مجھے آواز آتی ہے پھر میں خاموش نہیں ہوتا، مجھے بڑا مزہ آتا ہے، مجھے بڑی لذت آتی ہے، بڑا سرور آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. مجھے ایمان کے بڑا مزہ آیا کرتا ہے، مجھے ایمان کی بڑی لذت محسوس ہوا کرتی ہے. پھر میں زور زور سے آواز لگاتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایمان کا مزہ دوبالا ہو گیا. فرماتے ہیں میں نے امیہ سے کہا کہ تیرا غلام ہے بیچ لے خرید لوں گا. اس نے بھی کہا نا جیسے کوئی بندہ کوئی چیز کو نہ بیچتا ہو، بے دلی سے کہنے لگا کہ اتنا مال لوں گا. صدیق اکبر نے وہ ساری اشرفیوں سے بھری ہوئی گٹھڑی نا اس کی قدموں میں ڈال دی کہ بلال کے لیے جو تو نے قیمت مانگی ہے نا اس سے بھی کئی گنا زیادہ قیمت موجود ہے، میں بلال کے قدموں پہ یہ مال قربان کرتا ہوں. امیہ ابن خلف کہنے لگا صدیق اکبر میں آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ ادنا سا غلام حبشی کالا غلام چھوٹے قد کا غلام، سونا بھی کوئی نہیں، ہے بھی مجنوں. کہتا جی پاگل ہے نعوذ باللہ، مجنوں ہے، مجھے یہ روٹی نہیں کھانے دیتا، پانی نہیں پینے دیتا. جب میں کھانا کھاتا ہوں یہ احد احد کی آواز لگاتا ہے، جب میں پانی پیتا ہوں یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. اس نے یہ مجنون پاگل غلام ہے، اس نے میرا کھانا پینا حرام کیا ہوا ہے. صدیق اکبر عقل مندی والی بات کوئی نہیں، اس پاگل غلام کے لیے اتنا زیادہ مال قربان کر دیا. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا امیہ میں بھی سمجھتا تھا تو بڑا عقل مند آدمی ہے، شاید تیرے پلے عقل والی شاید موجود ہے. معلوم ہوتا ہے بے عقل ہے، کھوتا نظر آتا ہے، گدھا نظر آتا ہے. اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا ایمان اتنا مضبوط ہے، تو نے زور لگا لیا، چھوکروں نے زور لگا لیا، مکے والوں نے زور لگا لیا، لیکن تم تمام کے تمام ہار گئے. لیکن بلال حبشی کا ایمان جیت گیا. لا الہ
الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تم انکار نہیں کرا سکے، یہ تو تھوڑی سی قیمت ہے، یہ تو تھوڑا سا مال ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، تھوڑی سی اشرفیاں ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے، اگر صدیق اکبر کے پاس ساتوں زمین آسمان کی دولتیں موجود ہوتی، بلال کے قدموں پہ اگر صدیق اکبر کو قربان کرنا پڑتا، صدیق اکبر ساری دنیا کی دولت لا کے امام الانبیاء کی غلامی کرنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پہ قربان کر دیتا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ الحمدللہ۔ اسلام کی بڑی قیمت ہے، یہ نہ سمجھو کہ اسلام کی کوئی قیمت کوئی نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ یہ دنیا کا مال جو ہے نا، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اس کی قدر، اس کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ کی قیمت ہے، الحمدللہ کی قیمت ہے، اللہ اکبر کی قیمت ہے۔ آج ہمارا عقیدہ ہی کمزور ہو گیا۔ مسلمانوں، ایک اللہ والا کہتا ہے کہ مجھے ایک فقیر ملا، فقیر بھی کیسا تھا بیچارہ، جیسے کہتے ہیں نا جی چرسی افیمی، نشہ کرنے والا، اور کہنے لگا کہ مجھے نشہ کرنے کے پیسے دے دے، چرس پینے کے پیسے دے دے۔ اب وہ نیک آدمی تھا، مولوی آدمی تھا، وہ کہنے لگا روٹی کے پیسے لے لے، کھانے کے پیسے دے دوں گا، چرس کے پیسے نہیں دوں گا۔ لیکن وہ چرسی تھا تو چرسی تھا، تو نشہ کرنے والا، لیکن کہنے لگا کہ اللہ والے تیرا یقین نہیں، روٹی کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، تو نشے کے پیسے دے۔ روٹی کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، تو نے دینے ہیں تو چرس کے پیسے دے۔ میں نے چرس بھی نہیں ہے، روٹی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ وہ اللہ والا کہتا ہے مجھے اس کی بات سن کے میں نے اس کو پیسے دے دیے، اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ شادی ہو رہی ہے، شادی حال موجود ہے، ایک طرف خواتین کا حال ہے، ایک طرف مردوں کا حال ہے۔ ایک ویٹر کھانا لے کے جا رہا ہے، بہترین تازہ پلاؤ، چرسی آگے آگے، اللہ والا پیچھے پیچھے۔ اب یہ ویٹر کو ٹھوکر لگی اور یہ بہترین پلاؤ چرسی کے قدموں میں آ کے گری، اور اس نے یہیں بیٹھ کے وہ بوٹیاں اور وہ روٹ سارا کھانا وہاں بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا۔ اللہ والا بھی اس کے قریب کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس نے اللہ والے کو دیکھا نا تو کہنے لگا ہاں کھلاتا تو وہی ہے، لیکن آج کل میری رب سے بنی ہوئی کوئی نہیں، اس لیے اس انداز سے کھلا رہا ہے۔ وہ اللہ والا رونے لگا کہ دیکھو ہے تو ایک چرسی افیمی، لیکن اس کو یقین ہے کھلانے والی اللہ کی ذات ہے، پلانے والی اللہ کی ذات ہے۔ کہنے لگا میرے آج کل حالات بگڑے ہوئے ہیں، اللہ سے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اس انداز سے کھلا رہا ہے کہ یہاں میرے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو بہترین برتنوں میں کھلاتا ہے، اعلیٰ برتنوں میں کھلاتا ہے۔ اب ذرا اللہ سے میرے حالات اچھے کوئی نہیں۔ ہم نے بھی کبھی سوچے ایسی بات؟ ہمارا کبھی ایسا عقیدہ نہ بنا، مولویوں کا نہ بنا، جماعت والوں کا نہ بنا، بڑے بڑے عہدے والوں کو نہ بنا، بڑے بڑے مفسروں کا یہ عقیدہ نہ بنا، بڑے بڑے لوگوں کا یہ عقیدہ نہ بنا، مالداروں کا یہ عقیدہ نہ بنا، منڈیوں میں بیٹھنے والوں کا یہ عقیدہ نہ بنا، بہترین روزی کمانے والوں کا عقیدہ نہ بنا، حج کرنے والوں کا عقیدہ نہ بنا، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا عقیدہ نہ بنا۔ ایک چھوٹا سا دیکھو نا جی، جسے ہم نشے ہی سمجھتے ہیں، اس کا عقیدہ دیکھو کہ کھلانے کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، لیکن آج کل میرے حالات اس سے اچھے نہیں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنا زیادہ مال قربان کر دیا۔ صدیق اکبر نے اس لیے مال قربان کیا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں لوگ اپنے اپنے اعمال لے کے آئیں گے،
کوئی نماز لے کے آئے گا، کوئی قرآن کی تلاوت لے کے آئے گا، کوئی زکوٰۃ لے کے آئے گا، کوئی حج لے کے آئے گا، کوئی صدقہ خیرات لے کے آئے گا، لیکن جب باری آئے گی صدیق اکبر کی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب پیش کرنے کے لیے حضرت بلال کو لائیں گے، حضرت ابو بکیہ کو لائیں گے، حضرت نادیہ کو لائیں گے، ایسے مسلمانوں کو لے کے آئیں گے جن کو صدیق اکبر نے خرید کے اللہ کے نام پہ آزاد کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پیش کر دیا۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پالنے والی سنبھالنے والی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کافر کی بیوی ہے، کافر کی بیوی ہے، کافر کے گھر رہتی ہے، لیکن ایمان بڑا مضبوط ہے۔ آج ہمارا مسلمانوں کے گھروں میں رہتے ہوئے ایمان مضبوط نہ ہوا، ہماری بہو بیٹیوں کا ایمان مضبوط نہ ہوا، اماں کا ایمان مضبوط نہ ہوا، گھر والوں کا ایمان مضبوط نہ ہوا، جو ایمان سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پروردگار عالم نے عطا فرمایا۔ فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ فرمایا فرعون کی بیوی ہے، پروردگار عالم نے جنت کا پھول بنا دیا، ایمان والی بن گئی، جناب کلیم اللہ سے محبت کرنے والی بن گئی، اللہ کے نبی پہ ایمان لے آئی، کلیم اللہ پہ ایمان لے آئی۔ رب العالمین نے فرما دیا کالی کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرآن آ گیا، اللہ کا پیغام آ گیا، اور صحابہ کی جماعت تمہاری شان تو بڑی بلند ہے، عظمتیں بڑی بلند ہے، مقام بڑے بلند ہے، یہاں کلیم اللہ کی گھر والی ہے، میرے کلیم اللہ کی اماں ہے، فرعون کی گھر والی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون۔ جب ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھنے والی بن گئی، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا، ایسے کافر کی بیوی ہے جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا نعوذ باللہ خدا کوئی نہیں، میں حاجت روا ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں کاروبار کا مالک ہوں، میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی۔ ایسے کافر کی گھر والی ہے سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، اللہ کو ایمان پہ اتنا پیار آیا، فرعون نے سیدہ آسیہ کے ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گاڑ دی، سامنے آ کے کہتا ہے آسیہ میرا محل حاضر ہے، میرا بنگلہ حاضر ہے، میرا مکان حاضر ہے، میری جنت حاضر ہے۔ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا او ظالم، اب تیری جنت کی ضرورت کوئی نہیں، میں تو اللہ کی جنت کا نظارہ کر چکی ہوں، تیری جنت دنیا کی بنائی ہوئی اللہ کی جنت کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی کچھ بھی نہیں، میں تو اب اللہ کی جنت کا نظارہ کر چکی ہوں۔ اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ ایمان والوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی، اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ میں نے ابتداءً عرض کیا نا کہ
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے ایسا اسلام قبول کیا، ایسا اسلام قبول کیا کہ ان کے جنازوں کو دیکھ کے لوگوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قبول کر لیا۔ آخری تاریخی واقعہ عرض کر دوں، ملتان مدینۃ الاولیاء، ولیوں کا شہر ہے۔ ایک زمانہ تھا ملتان میں ہندوؤں کی حکومت تھی، راجہ دیوان ملتان میں حکومت تھی اس کی۔ راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا۔ کیوں مسلمان ہوا؟ سعودی عرب سے مسلمان آئے، انہوں نے ہندوؤں سے کاروبار کیا، ہیروں کا کاروبار۔ مسلمانوں کو اس زمانے میں لاکھوں کا گھاٹا ہوا، لیکن مسلمان بے ایمان نہیں ہوئے۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سودا نہ کیا۔ آج ہم نے کلمے کا سودا کر لیا، اس لیے تو مار کھا رہے ہیں، ورنہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہودیوں پہ بڑا بھاری ہے۔ ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری جماعتیں، ہمارے بچوں کا کلمہ پڑھنا، ہمارے گھر والوں کا کلمہ پڑھنا، یہ یہودیوں کو بڑا تکلیف دہ گزر رہا ہے۔ راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان ہوا، ہندوؤں میں ہلچل مچی کہ یہ بڑا گھر ہے، تکڑا گھر ہے، اس میں اسلام آ گیا، اس کو دیکھ کے اور لوگ اسلام قبول کریں گے۔ راجہ دیوان نے ایک پنڈت کو بلایا اور پنڈت سے سوال کیا کہ اس کا کوئی علاج کر۔ اس نے بڑی سور بچار کے بعد، بڑی میٹنگ کے بعد ایک ہی حل ڈھونڈا اور راجہ دیوان سے کہنے لگا ایسا کرو، اپنے بیٹے کو نعوذ باللہ اسے قتل کرواؤ، نہ بانس رہے گا نہ بانسری بجے گی۔ جب اس کو یہ سزا ملے گی نا قتل کی، تو اور لوگ بھی عبرت حاصل کریں گے، وہ نعوذ باللہ اسلام سے دور دور بھاگیں گے۔ پنڈت نے پروگرام بنایا، سارا مکر پیش کر دیا۔ پروگرام یہ ہے کل اسی ملتان کے چوک بازار میں گرم گرم لوہا لایا جائے، اس مسلمان کو چیلنج کیا جائے، ہندو کے بیٹے راجہ دیوان کے بیٹے کو چیلنج کیا جائے، کل اس ملتان کے چوک بازار میں آنا، گرم گرم لوہا 3 منٹ تک اپنے سینے سے تو لگا کے دکھا دے، تیرے کلمہ طیبہ کو، تیرے اسلام کو، تیرے قرآن کو، امام الانبیاء کی غلامی کو۔ ہندو کہنے لگے ہم بھی مان جائیں گے۔ راجہ دیوان کا بیٹا کہتا ہے میں نے ہندوؤں کا چیلنج قبول کر لیا، وقت آ گیا، لوہا گرم گرم میرے سامنے لایا گیا۔ جب گرم گرم لوہا میرے سامنے آیا، اللہ نے میرے دل میں القان کر دیا، اور میرے بندے اس بات کا اعلان کرنے والے ربنا اللہ، میرے اللہ تو میرا میں تیرا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ اکبر، مقصد کیا؟ اللہ تو میرا میں تیرا، میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑا، گھر چھوڑا، بستر چھوڑا، بیوی چھوڑی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ فجر کی جب اذان ہوتی ہے نا تو شیطان اس وقت 3 گرے مارتا ہے، شیطان جادو کرتا ہے، گرے مارتا ہے، عقد مارتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ سو جا، آرام سے سو جا۔ بندہ نہیں اٹھتا، نماز کا وقت گزر جاتا ہے، پھر شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، وہ سارا دن منحوس، رزق بھی منحوس، ہر شے سارا اس کا نحوست، بے برکتی، تباہی، بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے نا، فجر کی نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کے گرہ کی ایک وہ جادو کی گرہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر وضو کرتا ہے، دوسری گرہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر مصلی پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، تیسری گرہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر جب نماز پڑھ کے جاتا ہے تو شیطان بیچارہ ملعون ہو کے وہاں سے روتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ اللہ پاک فجر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے برکتیں نازل فرماتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے، ہر بلیات سے، شرور سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا اللہ اکبر، میرے اللہ تو میرا میں تیرا،
رب العالمین نے القاء کیا راجہ دیوان کے بیٹے کو. القاء کا مطلب دل میں بات ڈالی. میرے بندے اس بات کا اعلان کیا ہے تو میرا میں تیرا. یہ بندہ جب بندہ بات کہتا ہے نا اللہ کی طرف سے امتحان بھی آتا ہے. یاد رکھو اللہ میں تیرا تو میرا. اس کے لیے پھر کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں, محنت کرنی پڑتی ہے, کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. من تن دن سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑتا ہے. راجہ دیوان کا بیٹا کہتا ہے جب میں نے دل میں اعلان کر دیا ربنا اللہ اور پروردگار عالم تو میرا میں تیرا, اللہ نے دل میں بات ڈال دی. اور میرے بندے آنکھیں بند نہ کر, آنکھیں کھول تو صحیح, گرم گرم لوہے کی طرف دیکھ تو صحیح. راجہ دیوان کا بیٹا کہتا ہے جب میں نے گرم گرم لوہے کی طرف دیکھا, میری آنکھ نے دیکھا گرم گرم لوہے پہ زندہ کیڑی مکوڑے چل رہے ہیں. اللہ نے سمجھا دیا رب کی مدد آ گئی, رب کی نصرت آ گئی. ربنا اللہ کہنے والے ثم استقاموا, اسی پہ قائم رہنے والے آ جا. رب کی مدد آ گئی, نصرت آ گئی, اعانت آ گئی. جب اللہ نے ان کیڑی مکوڑوں کو نہیں جلایا تجھے بھی نہیں جلنے دے گا. راجہ دیوان کے بیٹے نے گرم گرم لوہے کو, لال لوہے کو ملتان کے چوک بازار میں اپنے سینے سے لگا کے انہوں نے 3 منٹ کی شرط لگائی تھی. یہ 3 گھنٹے تک کھڑا رہا. ہندو آئے تھے مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے. 600 ہندوؤں نے کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. ہر طرف سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہندو آئے تھے مذاق اڑانے, لیکن جب اللہ کی توحید کی شان دیکھی, عظمت دیکھی, بلندی دیکھی, مقام دیکھی, تمام کے تمام ہندوؤں نے کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. ہم بھی مسلمانوں ایسے مسلمان بنے نا جی صرف اسلام کا نام نہ ہو, شکل سے اسلام نظر آئے, قول سے اسلام نظر آئے, فعل سے اسلام نظر آئے. فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ نے دریائے نیل میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو سڑکیں بنا کے دی ہیں. اللہ نے بنا کے دی ہیں. فرعون کہنے لگا میں بنائی نے, فرعون کہنے لگا میں نے بنائی ہیں, میرے نام کی تختیاں لگاؤ میں نے بنائی ہیں, موٹر وے میں نے بنائی ہیں, یہ سڑکیں میں نے بنائی ہیں, میرے نام کی تختیاں لگاؤ, افتتاح میرے نام کے کرو. فرعون کے ماننے والے کہنے لگے اگر تو نے بنائی ہے ہمیں لے کے چل, لشکر کو لے کے چل یہاں سے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ کے نبی کو ماننے والے, لا الہ الا اللہ پڑھنے والے. علماء نے مفسرین نے لکھا ہے دریائے نیل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو اللہ نے سڑکیں بنائی, مسلمانوں کے لیے جو سڑکیں بنائی, ان کا لشکر اللہ کے نبی کی جماعت جب وہاں سے گزری کسی اونٹ اور گھوڑے کے سواری کے پاؤں کو ذرہ برابر پانی بھی نہ لگا. فرعون کہنے لگا موسیٰ کیسا کر سکتا ہے, یہ تو میں نے بنائی ہے. وہ کہنے لگے چل. پھر جب چلا نا بالکل درمیان میں پہنچا, نہ آگے جا سکتا تھا نہ پیچھے جا سکتا تھا. ارشاد خداوندی ہوا پانی مل جا, سڑکیں ختم ہو جا. فرعون اور وہ کافر لوگ جب غرق ہونے لگے, فرعون کبھی نیچے جاتا ہے, کبھی اوپر جاتا ہے, کبھی نیچے جاتا ہے, کبھی اوپر جاتا ہے.
فرعون منہ پر نکال کے کہنے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ، اب میں ایمان لاتا ہوں ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرما دیا فرعون جا، اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، گارا لے کے اس کے منہ میں ٹھوک دے، کہیں میں پروردگار عالم کو اب بھی فرعون پہ کہیں رحم نہ آ جائے۔ غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، موسیٰ کو روزی دیتا ہے فرعون کی گود میں۔ فرعون نے لاکھوں بچے قتل کروائے، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ لڑکے جہاں بھی پیدا ہوں قتل کرتے جاؤ، لڑکیوں کو نعوذ باللہ بدماشی کے لیے زندہ چھوڑتے جاؤ، ارادے اس کے بڑے غلط تھے، لیکن اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، ماننے والوں کی حفاظت فرمائی، اور فرعون کو پتہ بھی نہ چلا، ذرہ برابر شک نہ ہوا۔ اللہ پاک نے کلیم اللہ کو فرعون کی گود میں پلوا کے دکھایا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ ایمان والوں کے لیے اللہ نے کیسے کیسے انعامات رکھے ہیں، زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا بنا سیدنا وذریات سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہی فتح لشکر اسلام، شکست کفاران، شفائے بیماران، خلاصی قرضداران، سلامتی رہے مسافران، اللہ تمام کے تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما۔ سندھ میں میری بانجی بیمار ہے، دعا فرمائے، اللہ پاک صحت کلی نصیب فرمائے، اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ حاجی امیر صاحب اللہ پاک عمر میں زندگی عطا فرما، صحت کلی نصیب فرما۔ بھائی یوسف صاحب اللہ پاک مکمل صحت عطا فرما۔ بھائی یاسین صاحب، عامر عمیر صاحب، بھائی ارشد صاحب، جتنے بھی مسلمان مسلمات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے، اللہ پاک قدم قدم پہ رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرما۔ الہی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے غموں کو دور فرما، اللہ ہم سب کو ایمان والا بنا، استقامت نصیب فرما، حضور کی صحابہ کی اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتہ۔